سوائے در جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے منادی کرا دی، دروازے بند ہو گئے. مسجد نبوی کی حد جہاں ختم ہوتی تھی بلا فاصلہ وہاں سے سیدہ کے مکان کی حد شروع ہوتی تھی. اور باتفاق علماء فریقین مسجد نبوی میں نجاست کی حالت میں داخل نہیں ہوا جا سکتا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مسلمان جب تک مسجد نبوی میں چل کر اپنے طہارت جسمانی کا ثبوت نہ دے دے اس وقت تک سیدہ کی چوکٹ پر قدم نہیں رکھ سکتا. جس کی چوکٹ کتنی پاک ہو وہ بیوی کتنی پاک رہی ہوگی کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کون سیدہ؟ راضیہ سیدہ، مرضیہ سیدہ، محترمہ سیدہ، محترمہ سیدہ. فائل مفعول آپ لوگوں سے استعمال کر رہا ہوں. معظمہ سیدہ، معظمہ سیدہ، مکرمہ سیدہ، مکرمہ سیدہ. جب باپ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو معظمہ کہلاتی تھی، جب باپ تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو معظمہ کہلاتی تھی، جب باپ کا اکرام کرتی تھی تو مکرمہ کہلاتی تھی، جب باپ اکرام کرتا تھا مکرمہ کہلاتی تھی، جب یہ باپ کا احترام کرتی تھی محترمہ کہلاتی تھی، جب باپ اس کا احترام کرتا تھا محترمہ کہلاتی تھی. کون؟ فاطمہ، نصرت اسلام فاطمہ، ناصرہ اسلام فاطمہ، منصورہ فاطمہ، راضیہ فاطمہ، مرضیہ فاطمہ، سماویہ فاطمہ، نوریہ فاطمہ، عقیلۃ الوحی فاطمہ، عقیلۃ النبوت فاطمہ، عقیلۃ الرسالت فاطمہ، امامت کو بچانے والی فاطمہ، امامت کی راہ میں سب سے پہلی شہیدہ فاطمہ، معصومہ فاطمہ، عفیفہ فاطمہ، جلیلہ فاطمہ، عظیمہ فاطمہ، مصائب اٹھانے والی فاطمہ، مصیبتیں اٹھانے والی فاطمہ، نبی کی روح فاطمہ، نبی کی آنکھوں کا نور فاطمہ، نبی کے قلب کا سرور فاطمہ، نبی کے قلب کا چین فاطمہ، ام الازہار فاطمہ، ام الاخیار فاطمہ، ام الابرار فاطمہ، ام الاسماء فاطمہ، ام الکتاب فاطمہ، ام الحنا فاطمہ، ام الفضائل فاطمہ، ام العلوم فاطمہ، ام الحسنین فاطمہ، ام السبتین فاطمہ، ام ابیہا فاطمہ. اپنے باپ کی ماں کی منزل میں ہے فاطمہ. عزیزوں خدیجہ کو دوہرا شرف عطا فرمایا. یہ ایسی خاتون ہے جو کبھی شوہر کو بلند کر رہی ہے، کبھی باپ کو بلند کر رہی ہے، کبھی ماں کو بلند کر رہی ہے، کبھی بیٹوں کو بلند کر رہی ہے. دیکھا خدیجہ کو کس طرح بلند کیا. تمام ازواج نبی مومنین کی مائیں ہیں نا، قرآن میں ہے خدیجہ مومنین کی ماں بھی ہے، اور جو ماں نبی کی ماں کی منزل ہے میں ہے فاطمہ، اس کی ماں بھی ہے. یعنی ام ابیہا بھی ہے خدیجہ، اور ام المومنین بھی ہے خدیجہ. عزیزوں فاطمہ مریم سے افضل، فاطمہ خدیجہ سے برتر، فاطمہ آسیہ سے افضل، فاطمہ حوا سے افضل، فاطمہ تمام عورتوں سے افضل. کیوں کہوں کہ تمام عورتوں سے افضل؟ اپنے شوہر اور اپنے باپ کو چھوڑ کر فاطمہ سب سے افضل. نہ ایسا انسان کبھی آیا تھا، نہ ایسا انسان آیا ہے، نہ ایسا انسان آئے گا. فاطمہ سب سے بلند ہے. کیوں کہوں سب سے بلند ہے؟ بلندی کو تو طے کیا جا سکتا ہے، فاطمہ سب سے بلند تر ہے، بلند تر سے آگے نہیں نکلا جا سکتا. فاطمہ افضل ہے مریم سے بھی. حدیث میں ہے کہ جب میدان قیامت میں ہوگا حوا سے لے کر اور آخری عورت تک کوئی سوار نہ ہوگی ناکے پر سوائے فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے. نور کے ناکے پر سوار ہوگی. اگر محشر میں آمد کا حال پڑھا جائے تو 2-3 تقریریں چاہیے. عزیزان گرامی، اور خدیجہ، حوا، آسیہ، مریم
تمشین امام ناقت فاطمہ، فاطمہ کے ناقے کے آگے آگے پیدل چل رہی ہوگی، جس طرح بادشاہوں کے آگے دربان دور باش کرتے ہوئے چلا کرتے ہیں، ہٹو بچو کرتے ہوئے چلا کرتے ہیں، فاطمہ سوار ہے، علی مرتضیٰ کیوں نہ خوش ہوں ایسی زوجہ پر، حسنین کیوں نہ مسرت کریں منائیں ایسی ماں پر، محمد مصطفیٰ کیوں نہ خوش ہوں ایسی بیٹی پر، آدم و ابراہیم کیوں نہ خوش ہوں ایسی اولاد پر۔ عزیزان گرامی چل رہی ہیں، پیدل چل رہی ہیں، در جنت تک جائیں گی، فاطمہ ناکے میں ہے، مجھے کہنے دیں اب افضل اور مفضول کی بحث نہ چھیڑنا کہ مریم افضل ہے یا فلاں افضل ہے، پیدل پیدل ہوا کرتا ہے، سوار سوار ہوا کرتا ہے، میری شہزادی سوار ہے، سوار کا درجہ سوار کا ہوتا ہے، پیدل کا درجہ پیدل کا ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ خدیجہ ماں ہے، ماں سے افضل کیسے ہو گئی، ماں ہونا اور ہے، افضل ہونا اور ہے۔ صلوات پر محمد بس ہو گیا، کہیں کتنی دیر ہو گئی، سوا گھنٹہ ہو گیا۔ سیدہ سلام اللہ شخصیت جو ہے، پڑھیں بروز حشر انبیاء کے لیے بھی تیری رضا کے تلے ہے اما حسین کی ماں، واہ، حسین منی کہا اس لیے محمد ہے، حسین منی کہا اس لیے محمد ہے کہ مصطفیٰ کے لیے بھی ہے ماں حسین کی ماں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، فاطمہ وہ شخصیت ہے جو عصمتوں کو بلند کرتی ہے، خاکی کو بلند کرنا اور ہے اور معصوموں کو بلند کرنا اور ہے، امتی کو بلند کرنا اور ہے اور امام امت کو بلند کرنا اور ہے۔ سیدہ مولا علی کو بلند کر رہی ہے، علی بلند ہے، اس بلند کو اور بلند بنا دیا۔ کیسے بنا دیا بلند؟ کیا معلوم پھر سارے اندر زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیسے بلند بنا دیا؟ آدم سے لے کر اب تک، اور اب کے بعد تو ہونے والا ہی نہیں ہے، آدم سے لے کر اب تک کسی کی بیوی معصومہ نہیں ہوئی، ہوئی نہیں ہوئی سوائے مولا علی کے، سوائے مولا امیر المومنین کے کسی کو زوجہ معصومہ نہیں ملی۔ نیک بیوی ملنا شرف ہے یا نہیں ہے؟ اور معصومہ بیوی ملنا، صدیقہ کبریٰ ملنا، یہ تو نور لا نور ہے، اس شرف کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ شرف کس کے ذریعے سے ملا؟ مولا علی کو حضرت صدیقہ طاہرہ کے ذریعے ملا۔ شرف کے ذریعے ہی تو انسان بلند ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا فاطمہ نے علی جیسے بلند انسان کو اور بلند کر دیا۔ ہے کسی کے حصے میں؟ بس عزیزوں، فاطمہ کے فضائل بھی بے شمار اور فاطمہ کے مسائل بھی بے شمار۔ کائنات میں یہ پہلی خاتون ہے جس نے اپنا مرثیہ خود پڑھا، اور لوگوں نے تو مرثیے کہیں دوسروں کہیں، لیکن بی بی نے اپنا حال غم خود بیان کیا۔ صبت علیہ مصائب اللہ والنہا، صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ بابا آپ کے بعد تو ایسی مصیبتیں پڑی، اگر دنوں میں پڑتی پھر تو دن اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ کیسی مصیبتیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو دفن ہوئے 2 دن گزرے ہیں، تیسرا دن ہوا،
فاطمہ باپ کو رو رہی ہے کہ کئی سو آدمیوں کا ہجوم آ کر وادی نستا در سیدہ پہ آیا اور کہا کہ علی کو نکالو ورنہ اس گھر کو جلا دیں گے. بی بی در کے پیچھے آئیں، فرمایا اس میں تو میرے حسن و حسین بھی ہیں. کہا ہے تو ہوا کریں، بس فاطمہ کی عزاداروں کوئی اور آواز بلند نہ ہوئی. ایک آواز بلند ہوئی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا. فضا یہ کہہ کر سیدہ زمین پر گر گئی. ارے جب بی بی گری ہوگی بچے نزدیک آ گئے ہوں گے، عمریں ہی کیا ہے، اماں نانا بھی چلے گئے، آپ بھی نہیں بول رہی ہیں. کسی کتاب میں نے تو نہیں پڑھا کہ بی بی کو ہوش کب آیا. البتہ ملتا ہے کہ 7ویں دن مولا علی کی خدمت میں عرض گزار ہوئی، ابا الحسن اگر اجازت ہو تو بابا کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤں. فاطمہ آپ کو اذن کی ضرورت نہیں. ارے روتی ہوئی گھر سے مسجد کے لیے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے چلی. جب باپ کی قبر منور نظر پڑی شدت گریہ میں اور اضافہ ہوا، رفتار میں بسبب نقاہت کمی آ گئی. کسی نہ کسی طرح اپنے کو قبر انور تک پہنچایا، قبر سے لپٹ گئی. یا ابتا انو ہو اشکو لارا کا مجاوبی، بابا نوحہ بھی پڑھ رہی ہوں، شکوہ بھی کر رہی ہوں، لیکن جواب نہیں مل رہا ہے. ارے شاید میرا دل کہتا ہے قبر پیغمبر ہی ہو، اللہ کے نبی نے ہاتھ نکالے ہو، سیدہ کو گود میں لیا ہو. ارے میری لاڈلی بیٹی صبر کر عزیزو. اب فاطمہ دن رو رہی ہے، رات رو رہی ہے، قبر کی مٹی سونگ رہی ہے. بابا ایسی خوشبو تو کسی چیز میں نہیں ہے جیسی آپ کی قبر کی مٹی میں ہے. بابا دنیا سے جب بھی کوئی جاتا ہے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ غم کم ہوتا جاتا ہے، لیکن جو جو دن گزر رہے ہیں آپ کا غم زیادہ ہوتا جا رہا ہے. بس 3 مہینے بی بی زندہ رہی، اس میں بھی یہ عالم ہو گیا کہ عصا کے سہارے چلنے لگی. بہت مختصر مسائل، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اگرچہ 75 دن اور 90 دن والی روایتیں ہیں، لیکن ایک شخص کے ایک عالم دین کی لکھا سید النساء میں والدہ نے بی بی کو خواب میں دیکھا اور بی بی نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہہ دینا کہ میری تاریخ شہادت معین نہ کرے. فاطمہ ہر سانس شہید ہوئی ہے بابا کے بعد، ہر دن فاطمہ شہید ہوئی ہے. تاریخ معین نہ کرنا عزیزو، ہر معصوم کی تاریخ معین. بی بی پہ کیسے ظلم ہوئے، فرماتی ہے میری تاریخ معین نہ کرنا. 75 دن یا 90 دن، آخری دن حیات طیبہ کا جب آیا دیکھا مولا المومنین نے بی بی کھانا بھی بنا رہی ہیں، لباس بھی دھل رہی ہیں، چہرے پر آثار خوشحالی ہیں. فرمایا دختر نبی کبھی ایک وقت میں 2 کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، چاہت مزاج بحال معلوم ہوتا ہے. ابا الحسن کون میرے بعد کھانا بنائے گا بچوں کے لیے، کون لباس دھوئے گا میرے بچوں کے. ابا الحسن آپ کی خدمت سے آج رخصت ہوں، آج جا رہی ہوں. علی ولی پر کیا گزری ہوگی
سنا کہ آپ جا رہی ہیں ابوالحسن، کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگی، میں نے جنت کے قصر میں سفید موتی کے محل میں بابا کو دیکھا کہ بابا کھڑے ہوئے کسی کا انتظار فرما رہے ہیں، نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نظر پڑی میں نے دور سے آواز دی، یا بتا بابا میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ ہاتھوں کو پھیلا دیا، بنیا الیہ الیہ، ارے میری بیٹی میرے گلے سے لگ جا۔ میں بابا کے گلے سے لپٹ گئی، بابا جان دنیا میں دل آپ کے بغیر نہیں لگتا، فاطمہ مغرب کے وقت ہمارے پاس ہوگی۔ ابوالحسن وصیت کا محل ہے، ابوالحسن میرے بعد امامہ بنت زینب سے شادی فرما لینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے پہ میرے دشمن شریک نہ ہوں۔ تیسری وصیت یہ ہے اگر زمانہ آپ کو مہلت دے تو میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھ دیا کرے۔ فاطمہ سورہ یاسین کو بہت دوست رکھتی ہے۔ ابوالحسن میری یہ خواہش ہے، کہو فاطمہ ابوالحسن اگر بھولے سے خدمت میں کوتاہی ہوئی ہو، میرے باپ کے حق کا واسطہ مجھے عفو فرمائے۔ امیر المومنین رونے لگے، سیدہ تمہارا اور حضور کا کیا رابطہ؟ اے سیدہ میری بھی ایک خواہش ہے، تجھے میرے گھر میں تمہیں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ ملا۔ فاطمہ اللہ کے رسول سے شکوہ نہ کرنا، تمہیں معلوم ہے کہ علی کے پاس مال دنیا نہیں ہے۔ عزیزو مولا باہر چلے گئے، بی بی کی روح پرواز کر گئی، غسل دینے لگے۔ جب غسل دینے لگے خیبر کا فاتح چیخ مار کر رویا، ابوالحسن کیا رو رہے ہو؟ ارے بازو زخمی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، فاطمہ نے مجھ سے کبھی درد کا تذکرہ نہ کیا، کبھی شکایت نہ کی، بس چند فکرے اور ختم مجلس رحمت و دعا، غسل و کفن ہوا، جنازہ صحن خانہ میں رکھا گیا، رات کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر گیا۔ بیٹا حسن ماں کو خدا حافظ کہہ دو، نانا انتظار کر رہے ہیں ماں کا۔ حسن ماں کے قدموں سے لپٹ گئے، ارے میری تہجد گزار ماں خدا حافظ، میری راتوں کو قرآن پڑھنے والی ماں خدا حافظ، غریبوں کی امداد کرنے والی ماں خدا حافظ، نانا کا تذکرہ سنانے والی ماں خدا حافظ۔ بیٹا حسین تم بھی تو خدا حافظ کہو۔ ماں کے لاشے کی طرف دیکھا، باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر فرمایا حسین جب تک تو خدا حافظ نہ کہے گا باپ لاشا نہ اٹھائے گا۔ پھر بابا کی طرف دیکھا، بابا اماں جب تک مجھے گود میں نہ لے گی میں خدا حافظ نہ کہوں گا۔ ارے بہار الانوار میں ہے، ایک مرتبہ بندے کمر کھلے، دونوں ہاتھ نکل آئے، میرے حسن و حسین میرے گلے سے لپٹ جاؤ۔ ارے ماں کے ہونٹوں پہ ننھے ننھے ہونٹ رکھ دیے، ماں کے رخسار پہ رخسار رکھ دیے، پیاری ماں خدا حافظ، یاد خدا کرنے والی ماں خدا حافظ، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے والی ماں خدا حافظ، اماں پھر مجھے کب گود میں لوگی؟ ارے میرے لال جب تو میری رخصت قبر پر رخصت آخر کے لیے آئے گا فاطمہ تجھے گود میں لے گی، ارے پھر تجھ سے الگ نہ ہوگی یہ غمزدہ ماں، دریاؤں میں تیرے ساتھ جائے گی، صحراؤں میں تیرے ساتھ جائے گی، درباروں میں تیرے ساتھ جائے گی۔ ارے میرے لال
حسان پر ابو الحسن حسین کو جدا کر دیجئے، عالم امکان متزلزل ہو جائے گا۔ باپ نے بیٹے کو پیار کیا، میرے لال نانا انتظار کر رہے ہیں، بس ماں کو خدا حافظ کہہ دو۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا اس مجلس عبادت کو شرف قبول یقیناً پروردگارا ہمیں اس پہ اجر کثیر و عظیم مرحمت فرما۔ جو دوستان اہل بیت بیمار ہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عنایت فرما، جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں اعلی نمبروں سے کامیابی عنایت فرما، عراق میں مکمل امن و چین قائم فرما، داعش کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا رہبر معظم جملہ علماء اعلام آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ بشیر حسین نجفی، وہ خدمت گزاران شیعہ جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عنایت فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد اس ذکر سے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اس ذکر کو ذریعہ شفاعت فی الآخرت قرار دے۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارا مجھے اپنی زندگی کے آخری سانس تک ذکر فضائل و مصائب آل محمد باخلاص قلب و روح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارا جو ثواب پڑھنے کا مجھے ملنے والا ہے اور جو سننے کا سامعین کو ملنے والا ہے، اس ثواب میں ہم سب کے ماں باپ کو، عزیزان زندہ و مردہ کو، ہمارے اساتذہ کو برابر کا شریک و سہیم و حصہ دار قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع